کیا پتہ اس رمضان تمہارے لیے کن کا معجزہ ہو جائے، کیا پتہ اس رمضان تمہارے تمام زخموں کو بھر دیا جائے، کیا پتہ اس رمضان جو ناممکن ہے وہ ممکن ہو جائے، کیا پتہ اس رمضان جو لا حاصل ہے وہ حاصل ہو جائے، کیا پتہ اس رمضان تمہیں تمہارے صبر کا صلہ مل جائے، کیا پتہ اس رمضان جو تم مانگو وہی تمہیں دے دیا جائے۔ جب تم اللہ کو اپنے قریب پاؤ گے تو تم اپنا ہر درد بھول جاؤ گے۔ جب کہہ دے گا اللہ کن تمہاری دعاؤں پر تو تم معجزوں کو حقیقت پاؤ گے۔ وہ تو کہانی بدلنے میں خوب ماہر ہے، سوچو کیسے مقدر بدلے گا وہ تمہارا جب تم اس سے مانگنے سے ہی کتراؤ گے۔ کیا ہوا جو آج مسکراہٹ لبوں سے جدا ہے، رکھ کر رب پر یقین تم بہت جلد مسکراؤ گے۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ دعا مانگتے رہا کرو، کب کیسے کوئی دعا نصیب بدل دے تم نہیں جانتے۔ وہ ممکنات کا رب ہے اور تم ممکن پر رو رہے ہو۔ ہر بار آسانی سے سب کچھ نہیں ملتا، کبھی کبھی اللہ اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے۔ اللہ اور انسان کے درمیان رمضان تو عشق بن کر آتا ہے۔ تم نے اپنی طاقت سے بڑھ کر یقین رکھا ہے، تمہیں اللہ ہرگز مایوس واپس نہیں لوٹائے گا۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں، معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، اس بات کا یقین رکھو۔ راستے نکالنا اللہ کا کام ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی منزل آپ سے صرف ایک آخری دعا کے فاصلے پر ہو۔ تم دل سے اس اللہ سے مانگو اور وہ تمہیں نہ دے گی تو ممکن ہی نہیں۔ جس نے مقدر لکھا ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کے بھی اختیار ہیں۔ ناممکن صرف تمہارے لیے ہے، اللہ کی پہنچ میں تو سارے معجزات ہیں۔ اس کے حکم پر بدل جائے گی یہ جو تکلیف اور غم کے جتنے بھی لمحات ہیں۔ اللہ چاہے تو ایک پل میں کر لے قبول، مگر دیری تمہاری حفاظت کے انتظامات ہیں۔ اللہ کے کن کے سامنے بیکار ہیں کائنات کی ساری رکاوٹیں۔ وہ کن کہے گا اور تمہاری تقدیر سنور جائے گی، وہ کن کہے گا اور تمہاری ادھوری کہانی مکمل ہو جائے گی۔ دعائیں اگر دل سے مانگی جائیں تو مقدر بھی بدل دیتی ہے۔ پتہ ہے معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ جب تم اللہ پر مکمل یقین رکھتے ہو اور صبر کرتے ہو۔ صبر سے گزر کر اللہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ اللہ کی رضا کے سامنے دنیا نہیں چلتی، جب وہ کہے گا ہو جا بے شک ہو جاتا ہے۔ تمہاری کہانی لکھنے والا اللہ ہے، پھر وہ کیسے بہترین نہیں ہوگی۔ اللہ کے معجزے تمہارے ایک کن کے فاصلے پر ہیں۔ جب آپ سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیں تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ انتظار کریں اس کے بہترین فیصلے کا۔ وقت تہجد جتنا تم اللہ سے بات کر کے خوش ہوتے ہو وہ اس سے زیادہ تمہیں سن کر خوش ہوتا ہے۔ اللہ کو پسند ہے تمہاری آواز سننا اور تم سے گفتگو کرنا، اسے فرق نہیں پڑتا، اسے فرق نہیں پڑتا کہ پھر کہ کس غرض سے سلام کرتے ہو۔ دعاؤں کے جواب دیے جائیں گے، اب تمہارے صبر کے صلے دیے جائیں گے۔ اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے راستے پر ڈالتا ہے تاکہ بعد میں انہی آنسوؤں اور اسی تڑپتے ہوئے دل کا سکون بن سکے۔ دعا تو مقدس سے معجزوں تک کا سفر ہے، اور پھر تم دیکھو گے اللہ کو تمہاری مرضی کو ہی تمہارا مقدر بنتے ہوئے۔ الجبار ہے، وہ ہر اس ٹوٹی ہوئی چیز کو پھر سے جوڑ سکتا ہے جس کا جڑنا تمہارے نظر میں ناممکن ہے۔ اے اللہ مجھے اتنا بدل دیجئے کہ آپ مجھ سے محبت کرنے لگیں۔ اللہ نے تمہاری مٹھی کو بنایا ہی بھرنے کے لیے ہے اور پھر اسے خالی کبھی نہیں رہنے دے گا۔ اور تہجد کی طاقت تو ایسی ہے کہ زندگی دنوں میں بدل جاتی ہے اور کبھی کبھی تو لمحوں میں۔ اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ ہی کوئی اختتام۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، دعائیں قبول ہوں گی۔ ہزاروں سوچیں الجھا دیتی ہیں مگر ایک سجدہ سب سلجھا دیتا ہے۔ تہجد محبت کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے دعوت نامہ ہوتا ہے۔ اللہ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در پہ بلاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ممکن کے دروازے بند ہو گئے
یعنی اب کن کی راہ کھلنے والی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ تمہارے نصیب کا ہی لکھا ہو، مگر اس کو پانے کے لیے تمہارا صبر کرنا لازم ہو۔ تہجد تو اس نصیب سے بھی لڑ جاتی ہے جس کے سامنے تمہاری دعائیں بے بس ہو جاتی ہیں۔ صبر خدا سے محبت کی دلیل ہے، جس چیز کے لیے اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے، اختتام میں وہ اسی چیز کو بہتر بنا کر تمہارے لیے صلہ لکھ دیتا ہے۔ ایک کن سے ہزاروں تڑپتے ہوئے دل موڑ دیے جاتے ہیں۔ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، تڑپ سے گڑ گڑاتا ہے، تو وہ مان جاتا ہے۔ اسے اپنے بندوں کی یہ معصومیت بھری ادا بہت پسند ہے۔ دعا کی توفیق اللہ اسے دیتا ہے جس کی دعا قبول کرنی ہو۔ تم جان بھی نہیں سکتے جن لمحوں میں تم صبر کر رہے ہوتے ہو، اللہ تمہارے لیے کس کس ذریعے سے مدد تیار کر رہا ہوتا ہے۔ جس رب کے ایک حکم پر قرآن نازل ہو گیا، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارا نصیب نہیں بدل سکتا؟ اور اللہ سن لیتا ہے انکہی دعائیں بھی، پھر کیسے نہیں سنے گا وہ دعائیں جو تم نے رو کر مانگی ہیں۔ دل چھوٹا نہ کرو، دل چھوٹا نہ کرو، ایک دن وہ رب تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا۔ تہجد کی دعا سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کو لوگ ناممکن کہا کرتے ہیں۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ جو دعاؤں کا حصہ رہتے ہیں، اللہ انہیں نصیب کا حصہ بھی بنا دیتا ہے۔ جن ہاتھوں کو تم نے دعا میں اٹھا رکھا ہے، ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جس کے لیے تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔ کیا یہ معجزہ نہیں کہ رات کی تاریک میں اللہ نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ جب تمہاری زندگی کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے تو تم مطمئن رہو، وہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ اللہ جانتا ہے تم انتظار کر رہے ہو، وہ بہت جلد تمہارے انتظار کو معجزوں میں بدل دے گا۔ لاکھ رکاوٹیں سہی مگر ملنے والوں کو اللہ ملوا ہی دیتا ہے۔ اللہ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو تمہیں دینے کے لیے دنیا کے پاس نہیں۔ لا حاصل خود سے ہی سوچ لیا، اللہ کا جواب تو ابھی آیا ہی نہیں۔ دل کا حصہ کیوں بناتا اللہ اگر اس کا ملنا مقدر میں نہیں؟ اللہ نے اگر کن نہ کہنا ہوتا تو وہ تمہیں اتنا انتظار کرواتا ہی کیوں؟ دروازے ممکن کے بند ہوتے ہیں، اللہ کے در سے نہیں۔ تمہاری رضا اگر اس کی رضا نہ ہوتی تو وہ تمہیں مانگنے کی توفیق دیتا ہی نہیں۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ مجھے بہتر نہیں، بس وہ چاہیے جس میں میرے رب کی رضا ہو۔ جو آنسو تم نے تہجد میں بہائے ہیں، ان کا اللہ کے پاس کوئی تو صلہ ہوگا۔ دل سے دعا کرو گے، دل سے دعا کرو گے تو اللہ کیسے نہیں رکھے گا تمہارا دل۔ دعاؤں سے تو مقدر بھی جیت جاتے ہیں۔ جب دعا کرو تو اول و آخر درود شریف پڑھ لیا کرو، یہی تو ہماری دعا عرش تک لے جاتی ہے۔ ملے گا تمہیں تمہارا صبر کا اجر، بس تھوڑا صبر اور۔ ملے گا تمہیں تمہارا ہر درد کا علاج، بس تھوڑا اور صبر۔ ملے گا تمہاری روتی آنکھوں کو سکون، بس تھوڑا صبر اور۔ ملے گا تمہارے بے رنگ زندگی کو نور، بس تھوڑا صبر اور۔ ملے گا تمہیں تمہاری خواہش سے بہت بہتر، بس تھوڑا اور صبر۔ سجدے مکمل کرنے والوں کی کہانیاں اللہ ناممکن نہیں چھوڑتا۔ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے اللہ کی شان کے ہیں۔ جب عبادت سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ اللہ تم سے راضی ہے۔ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ میں نے دیکھا ہے مشکلوں میں بدلتے ہوئے لہجے، میں نے ہر بار ساتھ دیتا صرف اللہ کو دیکھا ہے۔ اللہ کی کن پر بات رکی ہے، کن فرما کے بات بنے گی۔ اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑنا لاکھ تہجد اور نوافل سے بہتر ہے۔ اللہ تمہاری دعاؤں سے کبھی بیزار نہیں ہوتا، اللہ کو تمہاری دعاؤں کا انتظار ہوتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ تھک ہار کر اس کے در پر بیٹھ جاتا ہے۔ ایک دو دفعہ مانگ کر پلٹ جانے والوں کے لیے اللہ کن نہیں فرماتا، اللہ ان کے لیے کن فرماتا ہے جو اس سے آخر تک مانگتے ہیں۔ اللہ ان کے لیے مدد بھیجتا ہے جو بار بار اس کے در پر آتے جاتے رہتے ہیں۔ اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے جو دیری کے بعد بھی رابطہ بے حال رکھتے ہیں۔
اپنی من پسند چیز پانے کے لیے اللہ کو اس کی من پسند انداز سے راضی کرنا پڑتا ہے، اور سبھی عبادتوں میں سے اس کی پسندیدہ عبادت دعا ہے۔ تو پھر اللہ کی دہلیز پر چکر لگاتے رہا کرو، کیونکہ اللہ معجزے انہی کے لیے کرتا ہے جو اس کے در پر دستک دینا نہیں چھوڑتے۔